تم نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ صحابہ جب ہاتھ اٹھا کے بارش کی دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تھے تو اللہ کی مدد فزیکلی نظر آتی تھی۔ اور ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تہجد میں روتے ہیں، گر گراتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، سالوں سے دعا کر رہے ہیں جاب کے لیے، شادی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، پر ایسا لگتا ہے ہماری آواز چھت پہ سے ٹکرا کے ہمارے کانوں میں واپس آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ نے سننا بند کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یا ان کی رحمت ختم ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ بالکل بھی نہیں۔ لیکن آج ہم جانیں گے، ایموشنل ہو کے نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور ہمارے نبی کی ہسٹری کے آئینے میں، کہ آخر وہ سیکریٹس کیا ہے جو ہماری پکار میں نہیں ہے۔ اور دعا کی حقیقت آپ جان لیجئے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز یعنی آنریبل چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنی انائے صغیر یعنی ہیومن ایگو کی گردن جھکاتا ہے اس انائے کبیر یعنی اللہ کے سامنے اور کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں اور تو ہی تو ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ صرف اسی پہ ڈیپینڈ کرے، نہ کہ اپنی طاقت، اپنی سوچ پر۔ اور ایک ہوتا ہے ہم نے نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھی، زکوٰۃ دے دی، لیکن اگر ہمارا اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، حضور کو جو چیز حاصل ہوئی معراج میں ویسے ہی ہم مومن حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے نماز سے، اگر ہماری روح واقعی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر ہم ایسے ہی کہہ رہے ہوں، اپنے باتیں کہہ رہے ہوں کہ ایک دم انسان کو احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ سجدہ میں جائے تو اس کو دل میں یہ احساس ہو کہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو باتیں ہوں گی وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کی ہوگی۔ یہ ہے الصلاۃ معراج المومین، یہ ہے اہل ایمان والوں کی نماز یعنی اس وقت کی نماز۔ اور یہ ہے کچھ ریزن میں سے پہلی ریزن، وہ نماز ہمیں کیسے حاصل ہوگی اگر ہماری دل، ہماری روح ہی سوئی پڑی ہے، دبی پڑی ہے، بہکی پڑی ہے یا مردہ ہے۔ چاہے تم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہو، نماز کو ایک ہیبٹ بنا لیا ہے، لیکن جب تک وہ ہم کلامی، وہ کمیونیکیشن، وہ بانڈ نہیں بن جاتی۔ اب کوئی انسان نماز میں کھڑا ہو کے اپنے اللہ کے سامنے کہتا ہے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المرسلین، یعنی دائیں بائیں ہر طرف سے تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ اللہ کے سامنے کر لیا، اس نے جس نے یہ زمین آسمان بنایا۔ اب یہ لفظ آتا ہے وجہت وجہیہ، اس کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش، ڈسٹریکشن سب کچھ چھوڑ کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، لیکن اندر سے ہماری روحی فوکس میں نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ نماز کا آپ کو فائدہ ملے گا، ریوارڈز ملے گا، لیکن اصل نماز جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ زبان پہ اللہ اکبر چل رہا ہے لیکن دماغ میں چل رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن اس کا آیا یا نہیں، ٹیکسٹ آیا یا نہیں، کل آفس میں کیا ہوگا، کالج میں کیا ہوگا۔ ہم دعا مانگ نہیں رہے، ہم بس دعا پڑھ رہے ہیں لائک اے روبوٹ۔ صحابہ جب دعا کرتے تھے تو رو دیتے تھے جیسے بھوکا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، بس زبان ہلتی ہے، دل تو مردہ ہے۔ اس وقت وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے اور ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت ہمارے اور ان صحاباؤں کے دور کے لوگوں کے بیچ۔ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہی ایک باریک لکیر ہے ہم میں اور ان میں۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کیا قرآن میں ایک خوبصورت آیت بھیجی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے نبی جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہاں پہ بہت گہری چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی حضور سے کوئی سوال کرتے اور جب اس کا جواب اللہ دیتے تو شروع کرتے کل سے، یعنی کہہ دیجئے، کل کا معنی کہہ دیجئے۔ لیکن صرف اس آیت میں اللہ نے ڈائریکٹ کہا انی فانی قریب، میں تیرے قریب ہوں، کل نہیں لگایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوری کا کانسیپٹ کچھ چالاک ذہنوں کا گھولا ہوا زہر ہے کہ اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، وہ پاک ہے، پاک ہے، تم ناپاک ہو، تم تو ویسے ہو، تم تو یہ ہو، تمہاری لفظوں میں طاقت نہیں ہے، تمہاری آواز اللہ نہیں سنے گا، تم ہم کلام نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی میڈیٹر چاہیے، لنکس چاہیے، ایجنٹ چاہیے، اسے کوئی پیر کہے، فادر کہے، پوپ کہے، پجاری کہے۔ اب پہلے ان کے دروازے پر جاؤ، ان کی جھولیاں بھرو، ان پر چڑھاوے چڑھاؤ، تب جا کر تمہاری عرضی آگے بڑھے گی۔ اور یہ وہ میٹھا زہر ہے جو آج ہم بنا سوچے سمجھے تھالی میں پروس کر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں، سب کو دے رہے ہیں کہ بیٹا تم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ تو بتاؤ۔ پہلی آیت جو اللہ نے انسان کے لیے بھیجی وہ یہ ہے سورہ قحف کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ تو تمہارے شہرگ یعنی نیک وین جس کو کہتے ہیں جگلر وین، اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ دوسری آیت جو یہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان،
یہ ہے وہ اصل پروف، یہ ہے وہ اصل آیت کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی پکارے، وین ایور ویئر ایور۔ اذا دان، آپ اپنے گھر سے پکارے، بستر پہ لیٹے ہوئے پکارے، راستے پہ چلتے ہوئے پکارے۔ اب جو اگلے چند منٹوں میں آنے والی 3 بڑے ریزن ہیں جو بہت اہم ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ حضور کی بائیوگرافی کی اوتھینٹک بک میں ایک واقعہ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے وقت پروفٹ اور ابو بکر ایک کیو میں چھپے۔ قریش نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا پروفٹ کے سر کے اوپر۔ تلاش کرتے کرتے قریش کیو کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لے تو ہم دکھ جائیں گے۔ پروفٹ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موت سامنے ہے پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ، یہ ہے زیرو ڈاؤٹ۔ پھر اللہ نے بھی مدد کی، مکڑی کا جالا بھیجا جو دروازے پر بنا، کبوتر نے انڈے دیے، قریش نے دیکھا اور سوچا کوئی اندر نہیں ہو سکتا اور چلے گئے۔ ایسے ہی ایک اور ایونٹس ہے، واقعہ بدر، جہاں پر 313 صحابہ، صرف 313، سامنے 1000 سے بھی زیادہ قریش کے لوگ۔ کیا صحابہ ڈرے؟ کیا انہوں نے کہا اللہ مدد نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں، انہوں نے دعا کی اور یقین تھا کہ اللہ مدد کرے گا، اور اللہ نے فرشتے بھیجے، جو سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ جب تو نے مومنوں سے کہا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ 3000 فرشتے جو تمہارے اوپر اتارے گئے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں لگتا نہیں ہوگا۔ یہ ورڈ کو آپ چھوٹا نہیں سمجھے جو آپ منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ بہت بھاری ورڈ ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ جیسے اس وقت کے اہل ایمان والوں کا تھا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور من میں چل رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعا ہمیشہ فل یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ نبی نے منع کیا کہ بندہ اللہ سے کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ یہ الفاظ کمزور یقین دکھاتے ہیں۔ دعا میں پوری بھروسہ ہونی چاہیے، اللہ ضرور دے گا۔ تم کو شک ہے اپنے رب پہ؟ ان کے رحمت کا سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے رب سے مانگتے وقت توکل کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں رکھیں گے؟ اپنی چھوٹی سی توکل کی ندی کو ہم لوگ بھی سمندر بنائیں گے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تو کہتا ہی ہے میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور اللہ تو اعلان کرتا ہے حل من دع فاستجب لہ، کیا کوئی ہے پکارنے والا جس کی پکار میں سن لوں؟ حل من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہم ہی سوئے رہتے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ غور کرو ہمارے رب کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ خود عرض پہ آ کے پوچھ رہا ہے، دے رہا ہے۔ آج کل تو فری میں کوئی ایڈوائس نہیں دیتا، سب تم سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم سے کلام کرنے کے لیے تم کو کوئی لنک کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہے بات کرو۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میری فرمانبرداری کرے، میری قرآن کو سنے، اس میں عمل کرے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کرتے جائیں اور تم ہماری باتیں، ہماری باؤنڈریز کو توڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹو وے تعلق ہے، اور اللہ نے اسے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم چھوٹے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اس سے بڑی عزت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کرنا یعنی ان کے دین میں مدد کرنا۔ اب سوچو آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، کان کیا سن رہے ہیں، زبان کیا بول رہی ہے، ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور پھر وہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے۔ سورہ مومن میں آیا ہے یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات ومالوا صالحات انی بما تعملون عالمین۔ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور آخر میں کہا کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ تو ہمارے لیے تو ایک حدیث اس ریزن کو کرسٹل کلیئر کر دے گا کہ نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو سفر میں تھا، اس کے بال پورے بکھرے پڑے تھے، پریشان حال تھا، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب۔ حضور نے کہا اس انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا کھانا پینا پہننا رہنا حرام سے ہے۔ یہ حدیث سن کے دل کانپ جانا چاہیے۔ سچویشن دیکھو انسان کی، سفر میں ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال ہے، دھول میں ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف رب رب کہتا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن حرام نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اور اللہ کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ یہ دیوار اینٹوں کی نہیں ہے، یہ دیوار ہمارے گناہوں کی ہے۔ جب ہم سود کا کھانا کھاتے ہیں، جھوٹ فریب سے بزنس کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو یہ ساری گناہیں ایک ایک اینٹ بن کے دیوار کو لمبا چوڑا بنا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ یعنی حلال کھانے کے معاملے میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم دعا کی قبولیت تو صحابہ جیسا چاہتے ہیں لیکن ان کے جیسا لائف میں پیورٹی لانا نہیں چاہتے. لیکن مان لیجئے کہ ہمارا کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے اور ہماری پرورش بھی حلال سے ہے، پھر بھی ایک چیز ہے جو دعا کو اور ہم لوگوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. حضور نے کہا تم میں سے سب کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے تب تک جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، اور پھر تھک کے دعا چھوڑ دینا. یہ جلد بازی، امپیشنس ہونا. ہم سب ایک ہفتہ دعا کرتے ہیں اور تھک کے چھوڑ دیتے ہیں بس. کیا تمہیں پتا ہے صحابہ سالوں تک دعا کرتے تھے ایک ہی چیز کے لیے بنا تھکے. حضرت یعقوب نے کتنے سال دعا کی یوسف کے لیے؟ 40 سال، 40 سال سے زیادہ. اور کیا ہوا؟ اللہ نے واپس ملایا. اور پھر اللہ بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز سے. اور نماز کیسی ہونی چاہیے وہ ہم نے دیکھا. حضرت زکریا بہت بڑھاپے میں اولاد مانگ رہی ہیں. قرآن کے لفظ دیکھو فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. لیکن یہ سب ایک لمحے کی سٹوری نہیں تھی، سالوں کی عبادت، راتوں کی منجت، پھر جواب. ہمیں صرف استجبنا والا حصہ یاد رہتا ہے، صبر اور امتحان والا چیپٹر بھول جاتے ہیں. صحابہ سکھ میں بھی اللہ کے ہو جاتے تھے، اس لیے دکھ میں اللہ ان کے ہو جاتے تھے. اگر ایسا کہیں، ہم اکثر اس کا الٹا کرتے ہیں. سب ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا ذکر ختم. پرابلم آئی، دعا، ذکر، نماز سب آن. جیسے ہی مسئلہ سولو، واپس پرانی لائف. ان کی زندگی کا سینٹر اللہ تھا، ہمارا سینٹر دنیا ہے. جس کی زندگی کا سینٹر اللہ ہوتا ہے اس کی دعا بھی عرش تک سیدھا جاتی ہے، اس سینس میں کیونکہ اس کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہے. ہمیں لگتا ہے دعا کرنا بس ایک آپشن ہے، دل کیا تو مانگ لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن سورہ غافر کی آیت پڑھ کر انسان کانپ جاتا ہے. اللہ نے اس آیت میں دعا نہ کرنے والوں سے کیا کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر، گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جلد ہی جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. دعا نہ مانگنا یہ اللہ کے سامنے گھمنڈ دکھانا ہوا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. اب ہم سوچیں گے کہ دعا نہ مانگنا گھمنڈ کیسے دکھانا ہوا، تو آپ سمجھیے جو انسان اپنے رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ان سے مانگ نہیں رہا، تو وہ بتا رہا ہے I don't need anyone، میں خود کے لیے کافی ہوں. اور یہ سیدھا اللہ کو چیلنج دینا ہوا. اور یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کے یہاں ناپسند ہے کہ انسان اس سے مانگے نہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے مالک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا وہ اصل میں اپنے مالک کی طاقت کا انکار کر رہا ہے. تو دعا مانگنا صرف ضرورت نہیں، یہ غلامی کا ثبوت ہے، یعنی پروف آف سبمیشن. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو خوب دعا کی، رو رو کے دعا کی، رات کے اندھیروں میں خاموشی میں اللہ سے گر گرا کے مانگا، پھر کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو جان لیجئے دنیا میں کوئی بھی انویسٹمنٹ 100% سیف نہیں ہوتی سوائے دعا کے. نبی نے فرمایا کوئی بھی مسلم جو اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو اور نہ کوئی رشتہ توڑنے کا ذکر ہو تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. یا اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں سیو کر لیتا ہے، یا پھر اس جیسی اس کے لیے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے. پتہ ہے صحابہ نے کیا کہا؟ تو ہم اور زیادہ دعا کریں گے. رسول نے فرمایا اللہ کے پاس دینے کے لیے اور بھی زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی اسٹورڈ دعا کا ریوارڈ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. دعا کبھی ویسٹ نہیں ہوتی، نیور. یا تو وہ مل رہی ہے، یا وہ آپ کو بچا رہی ہے، یا وہ آپ کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہے. اب یہ کچھ پوائنٹ قرآن اور حدیث سے جسے آپ اپنی دعا میں راکٹ انجن لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے کمائی. ہر پیسہ حلال ہونا چاہیے. دوسرا کہ دعا سے پہلے توبہ کرو. اب اس کا ثبوت ہمیں سورہ نوح کی آیت میں ملتا ہے کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. وَيَمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَبَنِينَ، اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں، ریورس بہا دے گا. دیکھو توبہ کے بعد کیا کیا ملتا ہے. بارش ایک رزق ہے، مال، اولاد، باغ، نہریں. تو پہلے توبہ پھر دعا. استغفار ایک ماسٹر کی ہے اس دنیا کی. اگر لائف میں اسٹک ہو، پیسہ رکا ہوا ہے یا پھر کوئی پریشانی ہے تو سولوشن آسمان میں نہیں ہے، ہماری زبان اور ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اللہ وہی ہے جو صحابہ کی سنتا تھا اور ہماری بھی سنتا ہے، بس پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. سورہ الرعد کی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو اگر اس بڑی موٹی گناہ کی دیوار کو توڑنا ہے جو ہمیں جانے انجانے میں کھڑی کر دی ہے تو کثرت سے پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ.